بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات، کسی زمانے میں خوراک میں ملاوٹ کی جاتی تھی، جب آج بھی کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ اس خوراک کو بیچا جائے اور زیادہ پیسے کمائے جائیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یعنی سچ میں جھوٹ شامل کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ ویوز ملے، کسی خاص کمیونٹی کو یا کسی خاص ملک کو خوش کیا جائے اور وہاں سے ویوز حاصل کیے جائے، اور نتیجہ اس میں بھی ظاہر ہے یہی نکلتا ہے کہ زیادہ پیسے ملے۔ ناخالص خوراک ہو یا ناخالص خبر ہو، دونوں ہی معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انڈیا کے دو بڑے نام دھروب راٹھی صاحب اور برکت دت صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ جو انڈیا پاکستان جنگ ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ جنہوں نے کریڈیبلٹی لوز کی ہے وہ یہ دو شخصیات ہیں، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا ایک بہاؤ تھا اس میں شاید یہ دونوں بھی بہہ گئے ہیں۔ آج دھروب راٹھی صاحب کو سنا اور بڑا افسوس ہوا، انہوں نے سٹارٹ لیا کہ میرے 5 سے 7% جو مجھے ویوز ملتے ہیں، جو یا میرے پروگرامز کو دیکھنے والے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، تو میں پاکستانیوں کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کا میڈیا جو ان کو جھوٹ بتا رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں ان کو سچائی کا پتہ چلے۔ یہ بات کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ دھروب راٹھی صاحب کو اگر تو وہ مذاق کر رہے تھے تو ان کو ہنسنا چاہیے تھا، اور اگر وہ سچ بول رہے تھے اپنی طرف سے تو میرے خیال میں ان کو شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے، تو ان کے اندر کہیں شرمندگی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جتنا جھوٹ اس جنگ میں انڈیا کے میڈیا نے بولا ہے، پوری دنیا نے مانا ہے، اور اگلے دن وہ سارے زیادہ تر اس میں سے معذرت کر رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے کہ کس لیول کا جھوٹ بولا گیا ہے۔ اور انڈیا کے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم اگر کوئی کریڈیبل، کوئی ٹھیک خبر ہم نے لینا چاہی تو وہ ہمیں پاکستانی میڈیا سے ملی۔ تو ایک تو کریکشن میں راٹھی صاحب کی یہاں پہ کر دوں کہ پاکستانی میڈیا نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بولا ہے اس جنگ کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، جبکہ آپ کے میڈیا نے جھوٹ بولنے کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس کو دنیا نے مانا ہے، اور آپ کے میڈیا نے خود بھی مانا ہے، آپ نے بھی مانا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اپنی پہلی کریکشن کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پاکستانی حکومت پہ یا فوج پہ اب ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی، ہم کوئی سے اس کے لیے بھی میں آپ کی اس بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ ٹرسٹ کس پہ کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کے 3 بڑے ملک لے لیں، امریکہ، چائنا اور سعودی عرب۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور مجھے بتائیں کہ یہ 3 ملک، امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب، امریکہ، چائنا اور سعودی عرب، اس وقت پاکستان پہ ٹرسٹ زیادہ کر رہے ہیں یا انڈیا پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جھنڈے کو آپ کے ملک میں لوگ پیروں کے نیچے روند رہے تھے، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ 1.5 ارب 2 ارب مسلمانوں کی آپ نے دل آزاری کی، کوئی شرمندگی، کوئی ایک لفظ بھی آپ لوگوں نے بولا؟ کراچی پورٹ پہ آگ لگ گئی ہے، پورے کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے، لاہور کی بندرگاہ جو کہ آج تک بنی نہیں ہے نہ سنی ہے، اس پہ قبضہ ہو گیا، اسلام آباد میں قبضہ ہو گیا، سیالکوٹ میں جھڑپ ہو گئی ہے اور قبضہ ہونے والا ہے۔ کوئی کمی آپ لوگوں نے چھوڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ جن اس کے لیے تو نیوٹرل آبزرور سے پوچھا جاتا ہے نا، جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں۔ کیا چائنا انڈیا پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ کیا امریکہ انڈیا پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ کیا سعودی عرب انڈیا پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ ایران کے سفیر کو آپ لوگوں نے پک تک کہہ دیا، مطلب وہی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جی، راٹھی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپس پر حملہ کیا ہے اور اس میں ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں جواب میں جو حملہ کیا وہ سویلین آبادی پہ کیا، اور یہ بڑا ظلم، انہوں نے بڑی داستان رقم کر دی ظلم کی۔ راٹھی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کسی سوورن کنٹری پہ جا کے حملہ کر رہے ہیں، یہ جائز کہاں سے ہو گیا؟ کیسے آپ کسی سوورن کنٹری پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، مجھے یہ بتائیں کہ جن ٹیررسٹ کو مارنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے نام بتائیں گے، کون کون سے ٹیررسٹ مرے ہیں؟ تیسری بات، کسی ایسے ٹیررسٹ کا نام بتائیں گے جو آپ کی لسٹ میں تھا، یعنی جیسے وانٹڈ ہوتے ہیں یا ذہن میں ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کے ذہن میں مسعود اظہر اور حافظ سعید یا اس طرح کے کوئی اور ٹیررسٹ آپ نے 30 32 بندے مارے ہیں؟ کوئی ایک نام مجھے بتا دیں جو اس ٹارگٹ میں مارا گیا ہو، یعنی آپ نے اچیو کیا ہو کہ ہاں ہم نے حملہ کر کے فلاں بندے کو مار لیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹیررسٹ پہ حملہ کیا، ایک ساورن کنٹری پہ حملہ کیا؟ آپ نے بھی راٹھی صاحب معصوم لوگوں کو مارا ہے۔ 7 سال کے بچے کی تصویر اب بھی سوشل میڈیا، اب بھی بچوں کی تصویریں دکھا رہے تھے، 7 سال کے بچے کی تصویر اس وقت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو شہید کیا گیا۔ تو یہ بات چھوڑ دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پلوامہ اٹیک ہوا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیا نے فراڈ کیا ہے، پاکستان نے خود کہا ہے کہ آپ نیوٹرل انکوائری کروا لیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہیں کی گئی اس کی انکوائری؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ اگر پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں کسی بھی طرح کی انکوائری کے لیے؟ کیوں نہیں کی گئی؟
फिर आपने कहा कि सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान ने हमले किए हैं और ड्रोन भेजे हैं, ये भी झूठ है। क्योंकि डीजीएमओज़ की मीटिंग्स के बाद ये ऐलान किया गया कि दोनों कंट्रीज़ ने ये एक्सेप्ट किया है कि दोनों तरफ से कोई सीज़ फायर की खिलाफवर्ज़ी नहीं हुई और दोनों ममालिक सख्ती से इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि ये सीज़ फायर करवा दें, ये भी झूठ है बात। इसके लिए भी मैं दलील आपको देता हूँ। पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट की होती, तो कभी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसमें शामिल ना करवाता। पाकिस्तान ने जहाँ अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि दोनों कंट्रीज़ सीज़ फायर पे रेडी हो गए हैं, वहीं पे अमेरिका ने अनाउंस किया कि ये दोनों कंट्रीज़ आपस में डिस्कशन भी करेंगे और मसले कश्मीर को भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अपनी शराइत कैसे उसमें डलवा सकता था? क्योंकि भारत ने आज तक कश्मीर पे किसी तीसरे मुल्क की सालसी को कबूल नहीं किया। इस सीज़ फायर के नतीजे में वो भी कबूल कर लिया। इसका मतलब है कि डेस्परेट भारत था, पाकिस्तान नहीं था। जी, अब आ जाते हैं कि किस पे ट्रस्ट किया जाता है और पहलगाम हमला हुआ, उसमें मासूम लोग मारे गए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उस पे अफ़सोस का इज़हार किया, हम सब ने अफ़सोस का इज़हार किया, दुनिया का कोई आदमी इस पे खुश नहीं हो सकता। तो लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, जबकि पाकिस्तान ने न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए खुद को पेश किया। जबकि आप मुझे बताएँ राठी साहब और बरखुदार साहिबा कि जो बलूचिस्तान में पीएलए और पाकिस्तान में तहरीके जो टीटीपी है, उनको सपोर्ट कौन करता है? आपका कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से कैसे पकड़ा गया? हमारा आज तक कोई आईएसआई का कोई एक बंदा जो वहाँ का मुलाज़िम हो आईएसआई का, वो वहाँ से क कश्मीर से नहीं पकड़ा गया। जबकि मैं मानता हूँ कि कश्मीर में तहरीक उठी है, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। लेकिन आज के दिन में ये तमाम लोग फैटफ के बाद मसूद अज़हर हैं या हाफ़िज़ सईद हैं, ये जेल में भी रहे हैं, ये घरों में नज़रबंद हैं, इनकी तहरीकें ख़त्म हो चुकी हैं। ये किसी किस्म के कोई जलसे, कोई सोशल मीडिया, कोई एक्टिविटी इनकी नहीं है। ठीक है? तो इसके बावजूद इंडिया की तरफ से पीएलओ को भी सपोर्ट की जा रही है, टीटीपी को भी दी रही है सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी वाज़ह मिसाल कुलभूषण यादव की मौजूदगी है बलूचिस्तान में। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप जैसे बड़ा शख्स ज़रूर मैं आपको एनालिटिकली तौर पे बड़ा शख्स कह रहा हूँ कि आपकी एक बड़ी फॉलोइंग है, 25 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं। आपका काम झूठ को फैलाना नहीं है। आपका काम है कि आप दोनों मुल्कों को इस चीज़ पे तैयार करें कि ये एक टेबल पे बैठें, ये मुज़ाकरात करें क्योंकि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है इस सारे मसले का, ताकि इस पूरे खित्ते में अमन और खुशहाली आए। इस तरह के धमाके, इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के कत्लो-गारत ख़त्म हो, एक-दूसरे के साथ तिजारत की जाए और एक-दूसरे के साथ खेलों में शिरकत की जाए ताक और इस टेंशन को ख़त्म करने में आपको अपना रोल अदा करना चाहिए था। जबकि आप तो जैसे वो भड़कती पे तेल का काम कर रहे हैं ध्रुव साहब, जिसका मुझे सख्त अफ़सोस हुआ है। बरखुरदार साहिबा ने भी बहुत सारी गलत खबरें इस पीरियड में शेयर की हैं और मैं उनसे एक गुज़ारिश करूँगा, उन्होंने कहा था कि एक पाकिस्तानी पायलट हमने पकड़ लिया है। आज के दिन तक वो पाकिस्तानी पायलट सामने तो नहीं आया और ना ही बरखुरदार साहिबा की तरफ से कोई माज़रत आई है। उनको भी ख़्याल करना चाहिए, उन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ की है। मैं समझता हूँ कि हमेशा सच बोलने वाला ही साफ़ी बड़ा साफ़ी समझा जाता है। झूठ के कभी पाँव नहीं होते और ये लोग एक दिन पकड़े जाते हैं। चलें अपना ख़्याल रखें। आखिर में सिर्फ़ एक बात करूँगा कि आज मैं यहाँ एक पेन लेने के लिए दुकानदार के पास गया, उसने मुझे पेन दिया। मैंने कहा ये कहाँ का है? उसने कहा जी फ्रांस का पेन है। मैंने कहा ये रखो अपने पास, मुझे चाइना का दे दो। चलें अपना ख्याल रखें।